بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں ہم نماز کا مختصر طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ رسالہ بنام فیضان نماز امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی تالیف نماز کے احکام سے ماخوذ ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ناظرین کرام، روزانہ خود بھی یاد کریں اور عمل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اپنے دوست احباب، اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے انشاءاللہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ نماز کا طریقہ۔ باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لاؤ سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں، نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رہیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی۔ اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیں کہ پیچھے اس امام کے۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل ہوں۔ اب اس طرح ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر تسمیہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی بہکے ہوں گا۔ سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے، پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی سورت مثلا سورہ اخلاص پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے، اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر قدموں پر ہو۔ کم از کم 3 بار رکوع میں تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کہے، پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اس طرح کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے، اللہم ربنا ولک الحمد
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے۔ ہاں اگر صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے لگائے رکھے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں، ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیں۔ اور اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی العلی پڑھیے، پھر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھے، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے، اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے۔ اس وقفے میں اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ پاک میری مغفرت فرما کہہ لینا مستحب ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ یہ آپ کی 1 رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھیے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کیجئے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے۔ اب قعدہ میں تشہد پڑھیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے، اور چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اور بنسر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے، اور اشہد اللہ کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے، اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے، اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ باقی افعال اسی طرح بجا لائیے، اور اگر سنت و نفل ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قرات نہ کیجیے، خاموش کھڑے رہیے۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قعدہ اخیر میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ السلام پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر کوئی سی دعائے معصورہ پڑھیے، مثلا یہ دعا پڑھ لیجئے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ساتھ ہی یہ دعا بھی پڑھ لیجئے کہ مستحب ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
کہیے اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز ختم ہوئی۔ مذکورہ نماز کا طریقہ امام یا تنہا مرد کا ہے۔ اسلامی بہنیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں۔ قیام میں الٹی ہتھیلی دونوں چھاتیوں یعنی پستانوں پر رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں۔ رکوع میں تھوڑا جھکیں یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں، اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں۔ مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کریں۔ سجدہ سمٹ کر کریں یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ سجدے اور قعدے دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں۔ قعدے میں الٹی سرین پر بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ باقی سب طریقہ اسی طرح ہے۔ نماز کے بعد پڑھے جانے والے اورات۔ ناظرین، 5 وقتہ نمازوں کے سنن و نوافل سے فراغت کے بعد ذیل کے اورات پڑھ لیجئے۔ سہولت کے لیے نمبر ضرور دیے ہیں مگر ان میں ترتیب شرط نہیں ہے۔ ہر ورد کے اول و آخر درود شریف پڑھنا سونے پہ سہاگا ہے۔ 3 بار استغفار، استغفر اللہ۔ 1 بار آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تینوں قل شریف، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس 1 بار پڑھیے۔ تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا پڑھیے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا دعا پڑھیے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ شیطان سے محفوظ رہنے کا عمل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے نماز فجر ادا کی اور بات کیے بغیر قل هو اللہ احد پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا اور وہ شیطان سے بچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ چند متفرق اوراد یہ ہیں۔ هو اللہ الرحیم، جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے انشاءاللہ شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یا فتاح 70 بار جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کرے انشاءاللہ اس کے دل کا زنگ اور میل دور ہوگا۔ یا حکیم 80 بار جو روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے موت کے سوا جنت میں داخلے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ ہے کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے،
جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ ناظرین کرام، روزانہ خود بھی یاد کریں اور عمل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اپنے دوست احباب، اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔